شہیدی صاحب یہ فرمائیے کہ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس کی شاہد کی جو تفسیر ہے اس میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کو جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی میں نے ہادی بھیجے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ نے بات کیوں نہیں سنی ہماری؟ ہمارے جو ریپ تھے، جو پیغمبر تھے، میرے بندے تھے، نائب تھے میرے، ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت میں سے کچھ بندوں کو بلائیں گے کہ آؤ بھائی بتاؤ آگے ہم نے بندے بھیجے ہیں کہ نہیں، تو وہ گواہی دیں گے۔ شاہد کا ایک مطلب شاہ صاحب نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، شاہد کا ایک مطلب گواہ بھی تو ہے، ظاہر ہے، اور گواہ وہ ہے جی اصل گواہی ہے جی جی، اور گواہ جو دیکھنے والا ہے، شہود اصل میں آنکھ سے متعلق ہے، جی جی آنکھ سے متعلق ہے، جو دیکھنے والا ہو وہی گواہی اس دے کو گا، آپ شاہد کہتے ہیں۔ شاہد کا مطلب گواہ ہے، گواہ ہے، تو جو دیکھے گا وہی گواہی دے گا۔ وہی گواہی دے گا۔ شہید کو بھی جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس کی گردن کٹتی ہے، روح بدن سے جدا ہوتی ہے، تو وہ جمال خدا کا نظارہ کرتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دو بھائی گواہی ہم نے بندے بھیجے ہیں کہ نہیں، اس امت کے لوگ گواہی دیں گے، وہ کہیں گے جی یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، ان کو کیا پتہ ہمارا کہ جی ہم کیا کرتے رہے ہیں، اور تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس پہ کہ بالکل آپ نے بندے بھیجے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہوگا تو ایسے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ امت بھی گواہی دے گی، لیکن یہ کیسے گواہی دیں گے یا دے لیں گے؟ فرماتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نگاہ ناز ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست رکھا کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، ہمیں تو پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور بہت سارے موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ حضرت عقبہ بن عامر کی بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ شہدائے احد جو تھے ان کی قبروں پہ گئے، دعا فرمائی، پھر آپ ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میں تمہارا پیش رو ہونے والا ہوں، میں جانے والا ہوں۔ وہاں پہ جہاں آپ نے پھر وہ شرک کا فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، خوف اس چیز کا ہے کہ تم نے مال کی محبت میں پڑ جانا ہے۔ وہاں پہ ایک کلام آپ نے اور بھی ارشاد فرمایا، ہم اس کی طرف بھی تھوڑا اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی بے شک واللہ، اللہ کی قسم، لا انظر الی حوضی الان، میں اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ موجود ہے نا سائستہ میں؟ بالکل بالکل جی جی۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہونا، چیزوں کو دیکھنا، پچھلی امتوں پہ گواہی دینا جو گزر چکی ہیں تو ان پہ گواہ ہیں، تو ہم پہ بھی گواہ ہیں، تو جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ گواہی کیسے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے موضوع بہت زیادہ پھیلا دیا ہے، جی جی، یعنی اگر آپ اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے اچھی خاصی گفتگو کرنی پڑے گی، وہ تو لیکن میں مختصراً آپ کو بلائے اس لیے آج کے آپ سے باتیں سنیں۔ چند جملے عرض کروں۔ سر ابن عربی نے جی ان کی جو فتوحات مکیہ ہے جی، وہاں پر تخلیق عالم کے حوالے سے جو ابحاث ہیں ان میں ایک جگہ یہ بحث کیا ہے، جی وہ نمبر میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، ٹھیک، تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اکیلا تھا، اکیلا تو وہ تب بھی تھا اب بھی ہے، لیکن اس نے کوئی چیز خلق نہیں کی تھی، چونکہ اللہ ازلی ہے نا، جی مخلوقات تو ازلی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، مخلوقات کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہے، جی وہ جو ابتدا سے پہلے ہے وہ وقت وہ ہے جب صرف اور صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جب اللہ نے خلق کرنا چاہا تو نور محمدی کو خلق صلی فرمایا، اللہ علیہ وسلم، درست، اب اس کو وہ کہتے ہیں تخلیق اول، تخلیق ثانی، یا صادر اول صادر ثانی، یہ ان کی اصطلاح ہے ابن عربی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو صادر اول ہے جس کو ہم نور محمدی کہتے ہیں، جی ان کے بعد باقی ساری مخلوقات تدریجی طور پر درجہ بدرجہ، جی یعنی سب کٹھے نہیں، جی درجہ بدرجہ تدریجی طور پر باقی ساری مخلوقات خلق ہوئی ہیں، صحیح، جس کے سامنے ساری مخلوقات خلق ہوئی ہیں، واہ واہ، تو کیا سبحان وہ ان اللہ، پر شاہد نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ جو عالم ہے نبی کریم کی حقیقت تو تب موجود تھی نا، درست ہے، چونکہ وہ پہلی حقیقت ہے جس کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے۔ جی
البتہ یہ بھی پھر اللہ کے اذن سے ہے. یہ بعض اوقات وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے علم میں نبی کے علم کو آپ نے شامل کر کے شرک کیا تو یہ کیا تو وہ کیا, یہ دوبارہ ایک نئی بحث اور نئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہمیں سب سے پہلے مان لینا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور نبی کریم بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آئے. بالکل ٹھیک ہے. باقی تمام انبیاء بھی ایسے ہی ہیں. جب آپ نے اس نقطے کو طے کر لیا تو اب بحث ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک. اب جو کچھ بھی آپ نبی کریم کے بارے میں کہیں گے وہ آپ کا فہم ہے, نبی اس سے بالاتر ہے. سبحان اللہ. واہ. ہمارا فہم جو ہے وہ ناقص ہے. بالکل ٹھیک. نبی کریم کامل ہیں. اس کامل تک پہنچنے کے لیے کامل عقل چاہیے اور ہماری عقلیں کامل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. قرآن کریم, خود قرآن کریم پر غور کر لیں آپ. جی. ہم قرآن کریم اس 2 جلدوں کے درمیان موجود کاغذ پر چھپے ہوئے حروف اور الفاظ کو کہتے ہیں. جی. ہم یہی کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں قرآن. ہاں جی. اس کو تو ہم اٹھا رہے ہیں, ہندو بھی اٹھا رہا ہے, جی, مسلمان بھی اٹھا رہا ہے, جی, عیسائی بھی اس کو اٹھا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. جی. نبی کریم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سبحان اللہ. واہ. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بوجھ اٹھا نہ پاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. نبی کریم نے اٹھا لیا, ہم نے بھی اٹھا لیا, تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اس قرآن کی حقیقت ہے. صحیح. لیکن اس حقیقت تک رسائی کس کی ہے؟ اس حقیقی ہستی کی جو اس قابل ہے کہ اس کو تحمل کر سکے اور اس کا بوجھ اٹھا سکے. اس لیے نزول قرآن کے والے جو بحثیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیں, نبی کریم پر جب نزول قرآن کے مختلف مراحل ہیں تو اس میں بعض اوقات فرشتے کے ذریعے سے ہے, بعض اوقات براہ راست ہے. وہ جو براہ راست نزول ہے اس وقت نبی کریم کی صورتحال بالکل اور ہوتی ہے. جب فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے قرآن تو اس وقت نبی کریم کی صورت کچھ اور ہوتی ہے, یعنی ان کی کیفیت, ان کیفیات میں بھی بڑا فرق ہے. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.